हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फातिमा चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सब? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे जहाँ भी होंगे। तो जी, वापस आए हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए और इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, दूसरों के अपने, ताकि किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ सोचने को मिले, किसी की कदर करने को मिले। बस यही सोच है। तो मुझे थोड़ा सा अभी ज़ुकाम भी है, तो इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी मेरी भारी हो रही है। तो खैर है, आवाज़ तो भारी होती रहती है। आजकल का माहौल भी थोड़ा सा एक ठंडा गरम सा हो रहा है। यहाँ पे दिन में गर्मी है, शाम में सर्दी है, रात में सर्दी हो रही है। सर्दी भी ऐसी नहीं सर्दी कह सकते कि बहुत ही एक ठंड हो। कभी कभी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, कभी कभी गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कभी जैसे लू चलती है ना, तेज़ गर्मी में जो लू जैसे बोलते हैं, गर्म हवा के थप्पड़ लग रहे हैं, इस टाइप का मौसम भी कुछ घंटे इस टाइप का है, कुछ घंटे ठंडक है। तो बिल्कुल एक मौसम अजीब सा हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि सर्दी है या गर्मी है। तो बस चल रहा है। कुछ दिन हैं तो फिर मौसम चेंज हो ही जाना है, गर्मियाँ आ जानी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा रहती है और ठंड बहुत कम होती है। तो बस बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो एरियाज़ हैं हमारे, हैदराबाद है या आगे चले जाएं सेवन दादू, यहाँ पे गर्मियाँ भी बहुत होती हैं और सर्दियाँ भी बहुत होती हैं। लेकिन सर्दियाँ तो कुछ टाइम के लिए आती हैं, मेहमानों की तरह फिर चली जाती हैं, और गर्मियाँ तो टिक के बैठ जाती हैं जैसे कि मेज़बान हो। तो जी, बस ये ही चल रहा है फ़िलहाल। देखते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी साथ साथ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आए दिन ये चीज़ें कभी बच्चों के साथ हैं, कभी बड़ों के साथ हैं, और ऐसे वायरल इन्फेक्शन है कि अगर एक को हो जाता है तो नामुमकिन है कि दूसरे को ना हो। तो जी, बस चल रहा है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह सेट भी हो जाएगा जैसे हो गया है। तो बढ़ते हैं आगे। मैं आपको सुना रही थी उन लेडी की कहानी। तो उसमें जब मैंने आपको लास्ट जो मैंने बताया था, उनके स्ट्रगल का ही बताया था। तो शुरू करते हैं उसी के साथ। उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन, जब उनको वहाँ पे प्राइवेट स्कूल तो बेशक थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर होते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बस रूल रेगुलेशंस तो अच्छे होते हैं, लेकिन उस माहौल के हिसाब से प्राइवेट थे, लेकिन नाम के थे। तो गर्ल्स उसमें, बॉयज़ स्कूल में उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया, और गर्ल्स स्कूल में उन्होंने अपनी बेटियों का एडमिशन करवाया। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पढ़ाई चलने लगी। कभी ऐसा होता था जब वो किस्से बताते थे, कहानियाँ बताते थे बचपन की उनके बच्चों की, तो वो कहते थे कभी ये थर्मास भूल के आ जाते हैं, कभी ये बुक्स, जैसे बच्चों का होता है आजकल, हमारे घर के भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, कभी कोई डायरी भूल कर आए जा रहे हैं, कभी कोई थर्मास भूल कर आए जा रहे हैं पानी का। तो ऐसी वो बताती थी कि उन चीज़ों को, फिर एक होता है ना, बंदा जब अपने माइंड में एक बजट सेट कर लेता है मंथली कि हमें ये चीज़ इतने की लेनी है, या ये चीज़ हम ले चुके हैं, फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए बजट निकालना एक बहुत मुश्किल हो जाता है मंथली इनकम में। डेली बेसिस पे चलो आपकी इनकम है तो बंदा अफोर्ड कर पाता है, लेकिन मंथली इनकम में ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, और आखिर की तारीख़ों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो भी बताती थी, अब बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं समझ पाते कि हमारे माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं। वो तो बस डिमांड्स कर देते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, या हमारी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, या टीचर ने फ़लाँ चीज़ मंगाई है। वो बस बोल देते हैं, आगे फिर माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन वो ऐसे वो पेरेंट्स थे कि उन्हें अगर किसी से लेके भी अपने बच्चों का करना पड़े, पहले तो वो इतने खुददार थे कि किसी से लेना ना पड़े, लेकिन फिर भी एक हो जाता है ना कि बच्चों के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। तो किसी से लेके भी उनको करना पड़ता था, तो वो पीछे नहीं हटते थे कि नहीं, हमारे बच्चों की खुशी है का सवाल है, या हमारे बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो बुक्स हों या कोई भी स्टडी की कॉपी वगैरह हो, कुछ भी हो, वो उनको मना नहीं करते थे, और वो पहले कहने पे ला देते थे, ये नहीं भाई कल ला दूँगा या परसों ला दूँगा। ये चीज़ थी। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बेटे को साइकिल लेके दी, क्योंकि फिर वहाँ से
چل کے پیدل جانا بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتے تھے کہ کوئی پرسنل کوئی وہیکل ان کو ہائر کر کے دیں، یا جو ایک ہوتی ہیں نا جو اسکولس کے لیے جو چلتی ہیں گاڑیاں وغیرہ، وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتی تھیں اس ٹائم پہ۔ تو پھر انہوں نے ان کو سائیکل لے کے دی، وہ اس پہ آتے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی ایجوکیشن اس طریقے سے انہوں نے ان کو پڑھایا، اس طریقے سے ان کو اس میں سوچنے کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ اتنا ماشاءاللہ ان کا بیٹا پڑھائی میں اس کا انٹرسٹ تھا، وہ اس کو شوق تھا، ایک مطلب سمجھ لیں کریز تھا اس کو، اگر فرسٹ آنا ہے تو میرے کو فرسٹ آنا ہے، اگر میں سیکنڈ آ گیا تو میں کیوں آیا تھا، مجھے تو فرسٹ ہی آنا تھا نا۔ تو وہ اس کے فادر کہتے تھے کہ اگر چلو تم پاس ہو گئے ہو یہی بڑی بات ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، مجھے پاس نہیں ہونا تھا، مجھے فرسٹ آنا تھا، تو میں انشاءاللہ اتنی محنت کروں گا کہ میں آگے اور اچھے نمبر لاؤں گا، اور میں اپنی پوزیشن کو نہیں گنواؤں گا، کیونکہ اس کو فرسٹ آنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ سیکنڈ بھی آتا تھا، سیکنڈ نہیں تو چلیں فرسٹ نمبر سے اگر کچھ مارکس بھی کم رہ جاتی تھی نا، تو وہ کہتا تھا نہیں یہ مارکس بھی کیوں کم ہوئی، مجھے اور محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اس کو پڑھائی میں بہت شوق ہوتا تھا، وہ سمجھ لیں پڑھائی کو اس نے اپنا ایک شوق جیسے نہیں جنون ہوتا ہے وہ اس نے بنا لیا تھا، اس کو وہ اپنے اس نے پڑھائی کو اپنا جنون بنا لیا کہ بس مجھے اپنے والد صاحب کو، اپنی اماں کو کچھ کر دکھانا ہے، ان کے کہنے پہ چلنا ہے، ان کے خواب، ان کے ڈریم پورے کرنے ہیں، جو وہ نہیں کر پائے وہ میں کروں گا، ان کی امیدیں نہیں توڑوں گا۔ اس امید سے وہ پڑھتا رہا، پڑھائی کرتا رہا، ایسے آگے چل کے انہوں نے انٹر کیا، اچھے مارکس سے وہ پاس ہوا، ان کو ٹیوشن پہ بھی لگوایا، اس نے خوب محنت کی، بہت اچھے سے پڑھائی کی، اور اس کو بے شک اس پر پڑھائی کا پھل بھی ملا۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیکل کی تیاری اسٹارٹ کی، کیونکہ انٹر کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، تو انہوں نے حیدرآباد کے ایک سینٹر ہے اسٹوڈنٹ ان کے نام سے، ان کے والد نے ان کو وہاں پہ ایڈمیشن دلوایا کہ آپ اچھے سے لگ کے تیاری کرو، آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو سلیکشن میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو خرچے بھی بہت تھے، لیکن کبھی وہ اس چیز کو منع ہی نہیں کرتے تھے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں بیٹھا ہوں، سب چیز میں ہینڈل کروں گا، تم صرف پڑھائی پہ توجہ دو، تمہیں اپنے اور ہمارے خواب پورے کرنے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کی بھی پڑھائی چل رہی تھی، وہ بھی پڑھ رہی تھی، انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں چلو فی الحال بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں تو بیٹیوں کو بعد میں پڑھا دیں گے، نہیں، ساتھ ساتھ پڑھاتے رہے۔ پھر وہ لڑکا ان کی خالہ کے گھر رہنے لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حیدرآباد سے اس گاؤں ڈیلی بیسس پہ آؤٹ پیک کرنا تو مشکل ہوتا تھا، تو وہ اپنی خالہ کے گھر پہ وہ رہنے لگے، پھر وہیں سے وہ آنا جانا کرتے تھے، ان کا جو بھی خرچہ وغیرہ ہوتا تھا ان کے والد صاحب بھیجتے تھے، وہ کہتے تھے بالکل بھی کسی چیز کی کمی مت سمجھنا، میں یہاں سے تمہیں بھیجوں گا، تمہیں بس پڑھائی میں دل لگانا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو، دل لگا کے پڑھو کرو، آگے بڑھو، ہمارا نام روشن کرو۔ اسی طریقے سے ان کا چلتا رہا، وہ پڑھائی کرتا رہا، جب ٹیسٹ آنے کے قریب تھا، ہونے کے قریب تھا، تو ان کا ایک وہ روٹین سی بن گئی تھی، جب بھی ان کا کوئی ایگزام وغیرہ ہوتا تھا تو اپنی والدہ سے اور والد سے کہتے تھے کہ دعا کرنا ہمارے لیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کی والدہ جب ان کا کوئی بھی ایگزام ہو، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ٹیسٹ ہو یا بڑا سا ایگزام ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی، تو جب بھی وہ کہتے تھے کہ دعا کرنی ہے، میں پیپر دینے جا رہا ہوں، دعا کرنا، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ مصلی لے کے بیٹھ جاتی تھیں، تسبیح وغیرہ لے کے نفلیں پڑھتی رہتی تھیں، دعا مانگتی رہتی تھیں۔ ان کو ایک عقیدہ تھا اپنے خدا پہ بھی کہ میں اگر مانگتی ہوں، ظاہر سی بات ہے ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتی تھی میں مانگوں گی تو میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ اور حقیقت ہے آپ سچے دل سے مانگیں اور کوئی اچھی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ تو وہ پڑھ پڑھ کے آپ یقین نہیں کریں گے، وہ ایسے روشن دان ہوتا تھا، تو وہ اس میں سے ایسے نا ایسے پھونکتی رہتی تھی کہ نا
بس ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا اور شروع سے ہی وہ ان کا ایک سلسلہ بنا آ رہا تھا. وہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہتی تھی کہ جب تک میرے بیٹے کا پیپر ختم نہیں ہو جاتا، یہ نہیں ہو جاتا، میں ایسے چھوڑنے والی نہیں ہوں. اور میں جب تک کہ وہ کال کر کے ان کو بتا نہیں دیتا تھا ان کا بیٹا کہ نا امی میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تب تک وہ وہاں سے ہٹتی رہی تھیں. آپ دیکھیں یہ ایسی ہوتی ہیں مائیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب اس طریقے سے کرتے ہوں گے، لیکن کوئی ماں کس طریقے سے سپورٹ کرتی ہے، کوئی ماں کیسے کرتی ہے، کوئی کیسے کرتی ہے، لیکن ماں باپ اسی طریقے سے سیکریفائزز کرتے ہیں. ایسے پھر وہ پیپر دے کے جب نکلتا تھا وہ فون کرتا تھا کہ اماں میں نا اچھا پیپر دے کر آیا ہوں، اب بس دعا کرنی ہے کہ میرا رزلٹ اس کا اچھا ہے. تو جب تک رزلٹ نہیں آتا تھا ان کے والد والدہ وہ خود بھی پریشان رہتے تھے کہ نہیں رزلٹ اچھا آنا چاہیے، کیونکہ ان کو ایک کریز بھی تھا کہ نہیں مجھے فرسٹ آنا ہے، مجھے سیکنڈ نہیں آنا ہے، اور بس میرے نمبر بھی بہترین آنے چاہئیں. تو ایسے کر کر کے وہ ٹیسٹ پاس کرتے گئے. پھر جب انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ فکس ہو گئی کہ بھائی فلاں ڈیٹ پہ انٹری ٹیسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو آنا ہے، تو وہ لوگ ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ کیا ہے، ایک ذمہ داری ایک ہو جاتی ہے آپ پہ، ایک جیسے کندھوں پہ بوجھ آ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہی ہے، ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، مجھے سلیکٹ اینی ہاؤ مجھے سلیکٹ ہونا ہے. تو یہ ایک ان کی سوچ تھی کہ مجھے ہونا ہے تو ہونا ہے. تو بس جب وہ ڈیٹ قریب آئی ان کی تیاری ہوتی رہی، اور جس دن ان کا پیپر تھا وہ پیپر ٹیسٹ میں جا کے پیپر دے کر جب وہ گئے پیپر دینے، پھر وہی کال آئی ان کی امی کو کہ بھائی امی اب میں جا رہا ہوں سینٹر میں اور میں پیپر دینے کے لیے بیٹھتا ہوں، پھر آپ دعا کیجیے گا کہ میں پاس ہو جاؤں، کیونکہ میں نے بہت اچھے سے محنت کی ہے. ایک ہوتا ہے نا اگر بندہ اتنی محنت کرے اور پھر اس کا رزلٹ اچھا نہ ملے تو ایک دل میں ایک چھوٹی سی ایک وہ آ جاتی ہے کہ چلو نہیں ہونا تو اب چھوڑ دو. لیکن نہیں، وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے اینی ہاؤ پاس ہونا ہے، کیونکہ میں نے بیسٹ تیاری کی، اپنی طرف سے میں نے 100 دیا ہے اور انشاءاللہ میں سلیکٹ ہو کے دکھاؤں گا. پھر ان کے والد بھی ان کے ساتھ گئے، وہ اندر گئے، وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائے. پھر ان کی والدہ کا وہی کہ مصلی بچھا لیا، نفلیں پڑھ رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اچھے سے پیپر دے کر آئے. تو یہ چیز تھی. اور پھر جب وہ پیپر دے کے باہر نکلے تو پھر وہ خوشی ایک الگ ہوتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے رزلٹ کا انتظار بھی رہتا ہے. تو میں یہ چیز بتاؤں گی آپ کو کہ وہ پاس ہوئے یا نہیں ہوئے، جو بھی ہے کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو دیکھا، جب رزلٹ آیا کیا ہوا. تو تب تک کے لیے اتنا ہی. تو بنے رہیے گا میرے ساتھ نیکسٹ ولاگ کے لیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، ٹائم دیجیے اپنے پیاروں کو، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. بائے بائے. فی امان اللہ.